لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو قال كما عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. میرے قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، میں نے خطبے کے اندر دو آیتوں کا ذکر کیا، آپ دو احادیث مبارکہ رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت کلام مجید کے اندر فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے یا تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین سے رزق کو برساتے، لیکن انہوں نے ہمیں جھٹلایا وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، ہمارے پیغمبروں کو جھٹلا دیا، تو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے انہیں سزا دی۔ دوسری جگہ پر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کی خواہشات کو اپنے آپ کو روکے رکھا، تو ان کے لیے جنت کا ٹھکانہ ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند اور ہوشیار وہ شخص ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ والعجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، اور بیوقوف انسان وہ ہے جو خواہشات نفسانیہ کے پیچھے پڑتا ہے اور یہ تمنا کرتا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، یہ سمجھ کر وہ خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑ جاتا ہے، تو یہ سب سے بڑا بیوقوف شخص ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے خواہشات نفسانی کو نہ چھوڑ دے، جن چیزوں کو میں لے کر آیا ہوں، جن چیزوں کو میں لے کر آیا ہوں اس کے خاطر اپنے نفسانی خواہشات کو نہ چھوڑ دے، وہ اس وقت تک کامل ایمان والا مومن نہیں ہو سکتا۔ ان آیات کے ذریعے سے اور احادیث مبارکہ کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ نفسانی خواہشات کو چھوڑنا، لہو و لعب کو چھوڑ دینا اور نفسانی خواہشات کے خاطر اس کے اندر گناہ کے اندر ملوث ہو جانا، اس کو چھوڑ دینا، یہ اللہ رب العزت کو بے انتہا پسند ہے۔ نفسانی خواہشات کو چھوڑنے کے اوپر
کہ دل کے اندر خواہشیں پیدا ہو رہی ہیں کہ میں نشہ آور چیزوں کو استعمال کروں، دل کے اندر خواہشیں پیدا ہو رہی ہیں کہ میں کسی اجنبی عورت سے تعلق پیدا کروں اور اس کے ذریعے سے اپنی نفسانی خواہش کو پورا کروں، میرے دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ نعوذ باللہ کسی زنا کی طرف متوجہ ہو جاؤں، تو اللہ کے تو ان آیات کے ذریعے سے اور احادیث مبارکہ کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان انسانی شہوتوں کو دبا دیتا ہے تو اللہ رب العزت کو بھی انتہا و بندہ پسند آتا ہے۔ اور ایسے واقعات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے، صلحاء کے ساتھ واقعات پیش آئے اور وہ اس راستے کے اوپر سے کامیابی کے ساتھ گزر گئے۔ چنانچہ کلام مجید کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ رب العزت نے سورہ یوسف کے اندر تفصیلاً ذکر کیا ہے کہ جب انہیں عزیز مصر کی اہلیہ جب انہیں زنا کی طرف بلاتی ہیں، اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بلاتی ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام اس سے رک جاتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ بلانے والی کوئی راستے کی عورت نہیں ہے، بلکہ بادشاہ وقت کی عورت انہیں زنا کی طرف بلا رہی ہے۔ بلانے والی ایسی جگہ پر نہیں بلا رہی ہے کہ کسی خیمے کے اندر، بلکہ بلانے والی محل کے اندر، بند کمرے کے اندر بلا رہی ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام رک جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ زنا دین کو ختم کر دیتا ہے اور دین کے اندر زنا نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اس سے روکا ہے۔ یوسف علیہ السلام رک جاتے ہیں اور وہ یوسف علیہ السلام جب اس کو انکار کر دیتے ہیں تو تہمتیں لگاتی ہے عزیز مصر کے سامنے کہ یہ شخص، یہ لڑکا، یہ مجھ سے زنا کرنا چاہتا ہے، غلط خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، جبکہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، کہ سارے دروازے بند ہیں، کمرہ مکمل پیک ہے، کمرے کے اندر کوئی نہیں آ سکتا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام اس گناہ سے بچنے کے لیے ایک دوڑ لگا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کا نقشہ کلام مجید کے اندر کھینچتا ہے کہ جب ہمارا کوئی بندہ ہمارے خاطر، ہمارے خوف کی وجہ سے کسی گناہ سے رک جاتا ہے تو ہم اس کے لیے راستے ہموار کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یوسف گناہوں سے رکے، ہم نے انہیں دکھا دیا کہ جو گناہوں سے بچتا ہے، ہمارے خاطر خوف اختیار کرتا ہے، تو ہم ان کے لیے بند تالے بھی کھول دیتے ہیں۔ وراودته التي هو في بيتها ونفسها عن غلقت الابواب وقالت هيت لك، کہ سارے تالوں کو ہم نے توڑ دیا اور ایک ہی بات، ایک دیگرے دروازے ہم نے ان کے لیے کھول دیے کہ جب کوئی گناہوں سے بچتا ہے، جب ہمارے خاطر تقوی اختیار کرتا ہے تو ہم اس کے لیے بند راستوں میں سے بھی راستے کھول دیتے ہیں۔ تو نفسانی خواہشات سے جو آدمی بچتا ہے، اللہ رب العزت اس کو دنیا کے اندر ہی اس کا بدلہ دکھلا دیتے ہیں۔ آخرت کے اندر تو بدلہ ہے ہی، لیکن اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی اس کو بدلہ دکھا دیتے ہیں۔ اسی طریقے کا واقعہ قوم بنی اسرائیل کے 3 اشخاص کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نفسانی خواہشات سے بچنے کے خاطر اللہ رب العزت دنیا کے اندر ہی اس کو بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس کے لیے بہترین بدلہ ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے۔ کہ قوم بنی اسرائیل کے 3 شخص ایک جنگل سے سفر کر رہے تھے کہ راستے کے اندر بہت شدید بارش ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ شخص غار کے اندر پناہ لیتے ہیں۔ غار کے اندر بنا لیتے ہیں تو غار کے منہ کو ایک چٹان بند کر دیتی ہے کہ اس غار کے منہ کے اوپر آ کر وہ بند ہو جاتی ہے۔ یہ تینوں اشخاص پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہماری موت کا وقت یقینی ہے، کہ اب ہمارے لیے موت سے بچنے کے لیے کوئی راہ فرار نہیں ہے۔ چنانچہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ اے رب تعالی،
میں بکریاں چرانے والا، میں ایک مرتبہ بکریوں کو چرانے کے خاطر دور دراز کے علاقے، دور دراز کے جنگل میں چلا جاتا ہوں، جہاں پر سے آنے میں مجھے تاخیر ہو جاتی ہے، اور میرا یہ معمول تھا کہ اس بکریوں کا دودھ دھو کر سب سے پہلے میں اپنے والدین کو پلاتا تھا۔ چونکہ اس وقت مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی اور میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو چکے ہیں، میرے بچے بھوکے تھے، میری اہلیہ بھی بھوکی تھی، انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ والدین سو چکے ہیں، چنانچہ ہماری پہلے بھوک مٹا دی جائے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ رب تعالیٰ تیرے خاطر میں نے اپنے بیوی بچوں کو بھوکا رکھا، اس لیے کہ سب سے پہلے میں والدین کو دودھ پلاؤں۔ دودھ لے کر چلا جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ میرے والدین سو چکے ہیں، لیکن میں ان کے سرہانے کھڑا ہو جاتا ہوں، جگانا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، اور سحر کے قریب ان کی آنکھ کھل جاتی ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ میں دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا ہوں، ان کی آنکھوں کے اندر آنسو آتے ہیں اور وہ دل سے مجھے دعائیں دینے لگتے ہیں۔ رب تعالیٰ یہ عمل میں نے تیرے لیے کیا تھا، رب تعالیٰ اگر یہ عمل تیرے نزدیک قابل قبول ہے تو اس چٹان کو کھول دے۔ تو وہ چٹان تھوڑی سی سرک جاتی ہے۔ دوسرا دعا کرتا ہے کہ رب تعالیٰ میری ایک چچا زاد بہن تھی، بڑی خوبصورت، حسین و جمیل تھی، میں نے بہت سے مرتبہ اس سے خواہش کا اظہار کیا، لیکن وہ پاک دامن تھی، وہ انکار کرتی رہی۔ آخرکار ایک مرتبہ اسے مجبوری نے میرے دروازے کے اوپر لایا اور کہنے لگی کہ مجھے چند سکوں کی ضرورت ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تجھے 100 دینار دے دوں گا، تو صرف میری خواہش کو پورا کر دے۔ چونکہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، وہ مجبور تھی، اس نے ہاں میں ہاں ملا دی اور میرے ساتھ بستر کی طرف آئی۔ بستر پر آ کر جب میں اس کے قریب ہونے لگا تو اچانک اس کے آنکھوں کے اندر آنسو آئے اور فوراً وہ مجھ سے کہنے لگی کہ اللہ کے خاطر رک جا، اللہ کا خوف کر، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر محسوس کر لے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، خدا را تم مجھ سے میری عزت کو نہ چھین۔ تو شخص کہتا ہے کہ رب تعالیٰ اس وقت تیرا ڈر میرے دل کے اندر آیا تھا اور میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے اس چچازاد بہن کو چھوڑ دیا، اور اس سے میں نے کہا کہ جا یہ 100 دینار بھی تو رکھ لے، آج سے میں اس سے توبہ کرتا ہوں اور تیری طرف رب تعالیٰ میں رجوع ہوا تھا۔ رب تعالیٰ اگر وہ عمل تیرے نزدیک قابل قبول ہے تو اس چٹان کے منہ کو کھول دے۔ تو وہ چٹان اور تھوڑی سی سرک جاتی ہے۔ تیسرا شخص دعا کرتا ہے کہ رب تعالیٰ میرے پاس چند مزدور کام کیا کرتے تھے، ایک مزدور تھا جو بغیر اجرت لیے چلا گیا اور میں نے اس کی اجرت کو اپنے کاروبار کے اندر لگا دیا۔ وہ بہت دنوں کے بعد میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مالک میری اجرت دے دے۔ چونکہ میں نے اس کی مزدوری کو اپنے کاروبار کے اندر لگایا تھا تو اس مزدوری کے ذریعے سے بے شمار بکریاں، بے شمار گائے اور بے شمار اونٹ تیار ہو چکے تھے جو دونوں پہاڑوں کے درمیان چل رہے تھے۔ میں نے کہا کہ وہ جتنے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان جتنے جانور ہیں یہ سب تیری مزدوری ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اللہ کے بندے مجھ سے مذاق نہ کر، میں تجھ سے اپنی اجرت چاہتا ہوں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے کوئی مذاق نہیں کر رہا ہوں، تیری اجرت کو میں نے اپنے کاروبار کے اندر لگایا اور تیری اجرت کے ذریعے سے یہ سارا مال جو ہے یہ تیرا ہے۔ تو سارا کا سارا مال لے کر چلا گیا، ایک بھی باقی نہیں رکھا۔ رب تعالیٰ تیرے خاطر میں نے اس کو یہ اجرت دے دی۔ رب تعالیٰ اگر تیرا یہ عمل تیرے نزدیک قابل قبول ہے تو اس چٹان کے منہ کو کھول دے۔ چنانچہ وہ چٹان مکمل کھل جاتی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رب تعالیٰ کے سامنے، رب تعالیٰ کے لیے جب کوئی ہم عمل کرتے ہیں تو رب تعالیٰ ہمارے لیے مصیبت کے وقت راستے کھول دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیکی ضائع نہیں ہوتی ہے، جو بھی ہم نیکی کرتے ہیں وہ نیکی کبھی اللہ رب العزت ضائع نہیں کرتا ہے۔ آج ہم اس واقعے سے سبق لیں
کہ ذرا ہم اپنی زندگی کے اندر ٹٹولیں کہ ہماری زندگی کے اندر 30 40 50 60 سالہ زندگی کے اندر ہمارے پاس ایسا کون سا عمل ہے جو ہم مصیبت کے وقت رب تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکیں. ذرا ہر انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ آیا ہمارے پاس ایسا کوئی عمل ہے جس کو ہم مصیبت کے وقت رب تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. مختصر سی زندگی ہے. آج 30-70 سالہ زندگی کے اندر زندگی کے لیے ہم رب تعالیٰ کی نافرمانی کر جاتے ہیں, نشہ اور چیزوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں, زناکاری کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جسم کے اندر لوتڑا ہے, گوشت کا ٹکڑا ہے اور سارے جسم کا سردار ہے. اگر وہ درست ہو جاتا ہے, اگر وہ صحیح چلتا ہے تو سارا جسم صحیح طریقے سے چلتا ہے, اور اگر وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو, خبردار ہو جاؤ, آگاہ ہو جاؤ. الا وہی القلب, وہ دل کا ٹکڑا ہے. دل جسم کے اندر بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے. دل جو حکم دے گا اعضاء ہو کر گزریں گے. دل جو حکم کرتا ہے اعضاء اس کو کر گزرتے ہیں. دل بادشاہ کے مانند جسم کے اندر ہے. اگر یہ صحیح چلتا ہے تو پورا جسم صحیح چلتا ہے, اگر یہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نزہہ کے اندر ایک بات لکھی ہے, ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا کہ وہ کام کاج کا اس کا ذریعہ یہ تھا کہ وہ ٹوکریوں کو بیچا کرتا تھا. گاؤں گاؤں کے اندر گھومتا تھا, قریہ قریہ گھومتا تھا, ٹوکریاں بیچا کرتا تھا. ایک مرتبہ بادشاہ کے محل کے قریب سے گزر ہوتا ہے, آواز لگاتا ہے ٹوکریاں لے لو, بڑی اچھی ہے. حسین و جمیل شخص تھا. بادشاہ کی بیگم اور بادشاہ کی بیٹی اپنی کنیز سے کہتی ہیں کہ جاؤ ذرا دیکھ کر آؤ کہ ٹوکری والا کیسا ہے. جب دروازہ کھولتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ حسین و جمیل شخص ہے. دوڑتے ہوئے آتی ہیں, کہتی ہیں کہ حسین و جمیل نوجوان ہے. کہتی ہے اسے اندر بلاؤ, کہو کہ ٹوکریاں خریدنی ہے. کنیز کہتی ہے کہ اے نوجوان, بادشاہ کی بیٹی بلا رہی ہے, ٹوکریاں خریدنی ہے. وہ شخص اندر, وہ نوجوان اندر چلا جاتا ہے اور پھر وہ بادشاہ کی بیٹی کہتی ہیں کہ دیکھو اس محل کے اندر میرے والدین موجود نہیں ہیں, میں تجھ سے اپنے خواہش کو پورا کرنا چاہتی ہوں. وہ نوجوان کہتا ہے کہ تجھے اللہ کا خوف نہیں ہے, تیرے دل کے اندر یہ ڈر نہیں ہے کہ زنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ رب العزت کلام مجید کے اندر فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. وہ کہتی ہیں کہ اگر تو نے میرا کہا نہیں مانا تو میں اپنے والد سے شکایت کروں گی کہ تو میرے ساتھ اپنے خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے صرف چند منٹ کی مہلت دے دیں, میں اوپر سے فراغت کر کے آتا ہوں, میں صاف صفائی کر کے آتا ہوں, میں غسل کر لیتا ہوں. کنیز سے کہتی ہے کہ جا اس کے لیے محل کے سب سے آخری حصے کے اوپر لے کر جا اور اسے غسل خانے کے اندر اس کو غسل کرانے کے لیے رکھ. وہ شخص غسل خانے کے اندر چلا جاتا ہے, غسل کرتا ہے, وضو کرتا ہے. علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ وہ شخص 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور رب تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ رب تعالیٰ پوری زندگی پاک دامنی کے اندر گزاری ہے, پوری زندگی کے اندر کبھی ایسی نافرمانی نہیں کی ہے. رب تعالیٰ اس وقت میرے لیے کوئی راہ فرار نہیں ہے, تو میرے لیے کوئی راستہ پیدا کر دے, میں اس گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہتا ہوں. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ شخص بالائی چھت کے اوپر سے نیچے کی طرف چھلانگ لگاتا ہے. رب تعالیٰ ایک فرشتے کو فوراً متوجہ کرتا ہے اور اس کو صحیح سلامت زمین کے اوپر چھوڑ دیتا ہے. اور وہ شخص کہتا ہے کہ رب تعالیٰ میرے لیے ٹوکریوں کا ذریعہ تھا, ان ٹوکریوں کی وجہ سے میں آج اس گناہ کے اندر مبتلا ہونے والا تھا. رب تعالیٰ میرے لیے کوئی رزق کا انتظام کر دے.
علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ رب تعالی سونے کی چڑیوں کی برسات اس کے اوپر کرتے ہیں اور ایک غیب سے آواز آتی ہے کہ لے تجھے کتنا لینا ہے. وہ شخص ٹڈیوں کو اکٹھا کرتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ رب تعالی میں اپنا یہ بدلہ دنیا کے اندر نہیں چاہتا ہوں, میں تو اپنا بدلہ آخرت کے اندر چاہتا ہوں. غیب سے آواز آتی ہے کہ تجھے دنیا کے اندر تو بدلہ ہے ہی, ہم نے آخرت کے اندر بھی تیرے لیے بہترین بدلہ رکھا ہے. علامہ ابن جوزی نے ایک اور واقعہ کتاب کے اندر اپنے لکھے ہیں کہ ایک شخص بڑا عبادت گزار شخص تھا, عابد تھا, جنگل کے اندر عبادت کر رہا تھا. خیمے سے دیکھتا ہے کہ ایک حسین اور جمیل عورت جا رہی ہے, تو دل کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اس سے میں اپنے خواہش کو پورا کروں. وہ عبادت گزار شخص, عابد شخص کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے خیمے کے باہر ایک قدم رکھتے ہیں. فوراً یہ دل میں خیال آتا ہے کہ رب تعالیٰ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. فوراً دل کے اندر ندامت سی چھا جاتی ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں, اور وہ جو پیر خیمے کے باہر تھا کہتے ہیں کہ میں اس خیمے کے اندر اس قدم کو نہیں رکھوں گا جو گناہ کی طرف بڑھا تھا. اس پیر کی اتنی عزت نہیں ہے کہ وہ عبادت خانے کے اندر داخل ہو جائے. علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ وہ شخص ہمیشہ اس قدم کو باہر کی طرف رکھ کر عبادت کرتا تھا. کچھ دن گزر جاتے ہیں, ٹھنڈی آتی ہے, سردی گرمی بارش کے اندر وہ قدم باہر رکھتا ہے. ایک سال کے اندر اس کا پیر شل ہو جاتا ہے, کام کرنا حرکت کرنا چھوڑ دیتا ہے. وہ شخص اپنے ہاتھ سے اس قدم کو اٹھا کر اس عبادت خانے کے اندر رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ اب جا کر کہیں توبہ قبول ہوئی ہے. تو ایسے صلحاء گزرے ہیں جنہوں نے نفسانی خواہشات کو چھوڑا ہے صرف رب تعالیٰ کے ساتھ. اس لیے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, جو نفسانی خواہشات کو ہمارے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور ہمارے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, تو ان کے لیے ہم نے جنت کے اندر بہترین ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے. جب حدیث صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس زنا کی حالت کے اندر وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے. شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو اس حالت کے اندر وہ ایمان والا نہیں ہوتا ہے. چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو اس حالت کے اندر وہ ایمان والا نہیں ہوتا ہے. پتا چلا کہ جب انسان زنا کرتا ہے, اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل کر ایک بارش اوپر کی طرف چلا جاتا ہے, گویا کہ وہ بے ایمانی کے حالت میں وہ گناہ کر رہا ہے. شراب پینے والا جب شراب کرتا ہے تو اس کا ایمان دل سے نکل کر آسمان کی طرف چلا جاتا ہے, ایک بارش اس کے سر سے اوپر رہتا ہے. چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے ایمان دل سے نکل کر اس کے سر سے ایک بارش کے اوپر کھڑا رہتا ہے. جب ان گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان دوبارہ اس کی دل کی طرف لوٹ کر آتا ہے. ذرا تصور کیجئے کہ اگر اس حالت کے اندر اگر کسی انسان کو موت آ گئی تو وہ بے ایمانی کی حالت میں چلا جائے. اس لیے عبرت و پاک دامنی کو اختیار کیجیے. کتابوں کے اندر اس کے بڑے بڑے واقعات موجود ہیں جنہوں نے اس سے بچا ہے. اللہ رب العزت نے ان کے لیے عافیت کے راستے پیدا کیے ہیں. اس لیے عبرت و پاک دامنی بہت ضروری ہے. اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے, اپنے آپ کو شہوات نفسانیہ سے بچائیے, اپنے آپ کو نشہ آور چیزوں سے بچائیے, اپنی نسلوں کو بچائیے, اپنی نسلوں کو غلط کاریوں سے بچائیں اور اپنے آپ کو بھی اس سے پاکیزہ رکھیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت زندگیوں کے اندر برکتیں ڈالتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کہیں سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.